عمران خان اس نظام کو شاید یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی بائک آؤٹ کرے گی ان الیکشنز کا تو ٹرن آؤٹ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے, کتنے لوگ نکلتے ہیں, اور ان الیکشنز کی حیثیت اور اوقات کیا ہے, اور نہ کوئی گہما گہمی ہوگی, نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, ذکر تک نہیں ہوگا. اور اس دن آپ دیکھیے گا کہ جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں ووٹ ڈالنے والوں سے زیادہ تعداد تماش بینوں کی ہوگی, تماشا دیکھنے والوں کی ہوگی, ویڈیوز بنانے والوں کی ہوگی کہ ووٹ دینے کوئی بھی نہیں آ رہا. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. عمران خان اگر مائنس عمران خان کو کر دیں تو نہ پاکستان میں سیاست ہے, اور استحکام تو پہلے ہی نہیں ہے جب سے ان کو نکالا گیا ہے, انسرٹینٹی ہے. عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد پاکستان کو کیا ملا ہے؟ پاکستان کو ملا ہے تاریخ کی بلند ترین سطح کی مہنگائی, پریکٹیکلی, وہ نہیں جو سرکاری اعداد و شمار میں, اور پھر آگے سرکاری اعداد و شمار میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بے روزگاری, یہ سرکاری اعداد و شمار مانتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ غربت, سرکاری اعداد و شمار. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی برین ڈرین, جو ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اور جو لاکھوں چلے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ انسرٹینٹی, جو سرکاری اعداد و شمار مانتے ہیں. حکومت نے جو اکنامک سروے رپورٹ جاری کی تھی جون کے اندر, اس میں حکومت نے خود لکھ کے دیا تھا کہ 9 اپریل 2022 کے بعد سے اب تک پاکستان کا ہر شعبہ پیچھے گیا ہے, ہر شعبہ تباہ اور برباد ہوا ہے, انڈسٹری پیچھے گئی ہے, ملیں فیکٹریاں پیچھے گئی ہیں, لوگ غریب ہوئے ہیں, غربت بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, انسرٹینٹی بڑھی ہے, پیٹرول بڑھا ہے, ڈیزل بڑھا ہے, مہنگائی بڑھی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آگے گئی ہو. عمران خان نہ تو آپ پارلیمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی عمران خان یہ اعلان کر دیں کہ قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہو جائیں اور صوبائی اسمبلی سے بھی مستعفی ہو جائیں, صرف کے پی کی حکومت رکھیں. کیونکہ عمران خان کے جو اسمبلی کے اندر لوگ ہیں ان میں سے 70-80% آپ کو اس وقت نظر ہی کہیں نہیں آتے, اور ایکٹیویٹیز میں نظر نہیں آتے, ایکٹیو بھی نظر نہیں آتے, اور ان کو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان کے حلقوں میں کوئی اور ایکٹیویٹی بھی نہیں کرتا. جب یہ مستعفی ہو جائیں گے, کمپٹیشن شروع ہو جائے گا, پھر یہ نکلیں گے. تو جب تک عمران خان اب اسمبلیاں نہیں چھوڑتے, قومی اسمبلی نہیں چھوڑتے, صوبائی اسمبلی نہیں چھوڑتے, تو پنجاب میں اور جو ایم این ایز باقی یہ کے پی کے علاوہ ہیں وہ کچھ نہیں کرنے والے. تو عمران خان کسی بھی وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اسمبلی چھوڑنے کا. عمران خان اب اسمبلیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور ساتھ ہی جو آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا, اس کی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا اس کو میں مکمل کر لوں, یاد آ گیا کہ اس میں عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل جائیں گی, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تو گرفتاری غلط تھی نا, تو ان کو ضمانت مل جانا کوئی ریلیف نہیں ہوگا, بلکہ یہ چارج شیٹ ہوگا جسٹس عالیہ نیلم کے اوپر, جسٹس شہباز رضوی کے اوپر, جسٹس طارق باجوہ کے اوپر, نیچے اے ٹی سی کورٹ کے جج کے اوپر جس نے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کی تھی, اور جسٹس یحییٰ خان کے سسٹم کے اوپر. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کیس وہ لگاتے کسی آزاد جج کے سامنے, کسی غیر جانبدار جج کے سامنے. یہ کیس لگتا منصور علی شاہ صاحب کے پاس, منیب اختر صاحب کے پاس, عطر مرلا صاحب کے پاس, ملک شہزاد صاحب کے پاس, عائشہ ملک صاحبہ کے پاس, عقیل عباسی صاحب کے پاس, ملک شہزاد احمد خان صاحب کے پاس, عرفان سعادت خان صاحب کے پاس. لیکن نہیں, اپنے پاس لگانا ہے, کیونکہ اس نظام کو پروٹیکٹ بھی تو کرنا ہے کہ عمران خان کو اگر ضمانت بھی دینی ہے تو اتنے بھونڈے طریقے سے دینی ہے, ہومیوپیتھک طریقے سے دینی ہے کہ وہ فیصلہ نیچے افیکٹ نہ کرے حکومت کو اور اس نظام کو. اگر یہ کیس لگ جاتا کسی آزاد جج کے سامنے, کسی غیر جانبدار جج کے سامنے جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والا ہے, جو نون لیگ کا وفادار نہیں ہے, جو پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہے, جو اس نظام کا وفادار نہیں ہے, تو یقین کریں اس کیس میں ایسا فیصلہ آنا تھا کہ نیچے شہباز رضوی کو بھی اس کے ہیٹ محسوس ہوتی, طارق باجوہ کو بھی جو جج ہے اس کو بھی ہیٹ محسوس ہوتی, اے ٹی سی والے جج کو بھی ہیٹ محسوس ہوتی, عالیہ نیلم کو بھی ہیٹ محسوس ہوتی. لیکن جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ 9 مئی کے تمام کیسز اپنے سامنے اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ اس نظام کو پروٹیکٹ کر سکیں, اس نظام کو بچا سکیں, اس نظام کو کوئی نقصان نہ ہو, نون لیگ, شریف خاندان, پیپلز پارٹی اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو کوئی نقصان نہ ہو. ایک اور 9 مئی آپ کروا لیں گے, اچھا کروا لیں, پہلے جو آپ نے 9 مئی کیا ہے اس کے ساتھ 8 فروری کو لوگوں نے اس پہ کیا کیا ہے, اس کے ساتھ اس میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے, اس بات کو سمجھیں, پاکستان کے لوگ اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس نظام کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں, اس نظام کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ ظلم, جبر, بربریت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں. نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ نکلتے اس لیے نہیں ہے کہ جو نکلے گا اس کو پتہ ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس کو گولی ماری جا سکتی ہے, اس کو لاپتہ کیا جا سکتا ہے, اس پہ کیس بنایا جا سکتا ہے, اس کا کاروبار اور گھر گرائے جا سکتے ہیں, اس کی ماں, بہن, بیوی, بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ خوف ہے, یہ ایک حقیقت ہے. لوگ اگر نکلتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس نظام کے ساتھ ہیں. اس نظام کو 90% پاکستان کے لوگ مسترد کر چکے ہیں, اور پاکستان کے لوگ اس نظام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ملک ریاض کے اوپر یہ جو کیسز ہیں
जो इस वक्त जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं वो जबर के केस हैं, वो बर्बरियत के केस हैं, वो फस्तायत के केस हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, उनमें कोई हकीकत नहीं है। मसला यह है कि मलिक रियाज पे दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि अलकादिर केस की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ नहीं लगा रहे। अगर मलिक रियाज मान जाते हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है, अभी तक वो डटे हुए हैं, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है, और उसके लिए बैरियर टाउन के खिलाफ बदतरीन कार्रवाई हो रही है, बैरियर टाउन में जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं, मलिक रियाज की फैमिली के खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं, मलिक रियाज के रिलेटिव्स को उठाया, लापता किया गया है, जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, मलिक रियाज के साथ काम करने वालों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, मलिक बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करने वालों को थ्रेट किया जा रहा है, बैरियर टाउन का नाम लेने वालों को थ्रेट किया जा रहा है। कोई सोशल मीडिया पे बैरियर टाउन की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता कि इसमें ये प्लाट फरोख्त है, जो सेल परचेज वाले हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है। मलिक रियाज को फाइनेंशियली घुटनों पे तकरीबन लाने की कोशिश हो रही है और बहुत हद तक ये कामयाब भी हो गई, जितना उनको नुकसान पहुंचा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर मलिक रियाज आके और गवाही दे देते हैं तो अलकादिर केस में इमरान खान के खिलाफ अगर वो गवाही दे देते हैं तो हुकूमत का केस, झूठी गवाही दे देते हैं तो हुकूमत का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ बहुत मजबूत हो जाएगा। ये एक रियलिटी है। और अगर मलिक रियाज झूठी गवाही नहीं देते तो ये हुकूमत का केस, अलकादिर केस में डोगर क्या, डोगर जैसे 10 जज ला के बिठा दें, काजी क्या, काजी जैसे 10 जज ला के बिठा दें, आप मलिक रियाज की गवाही के बगैर अलकादिर केस को के फैसले को बरकरार नहीं रख सकते। तो इस वक्त तक मलिक रियाज डटे हुए हैं। देखें, एक तो मलिक रियाज इस मुश्किल से निकल आएंगे, टाइम की बात है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल है, कब तक ये जो इस वक्त ताकत के साथ, बंदूक के साथ सिस्टम को चलाया जा रहा है ना, ये तो टाइम गुजारा जा रहा है, सिस्टम तो नहीं चल रहा, मुल्क तो नहीं चल रहा। आप मलिक रियाज के साथ जो कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं, बिजनेसमैन को मैसेज दे रहे हैं कि तुम पाकिस्तान में अरबों खरबों इन्वेस्ट कर दो, पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी कर दो। जब ताकतवर की एक बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे सारे कारोबार भी बंद होंगे, तुम्हारी फैमिली पे भी जबर होगा, तुम्हारे दोस्तों पे भी जुल्म होगा, फस्तायत भी होगी, तुम्हें पाकिस्तान की जमीन भी तुम पे तंग कर दी जाएगी, बाहर बैठोगे, बाहर की हुकूमतों को भी कहेंगे कि इनको निकालो, तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान तो क्या बाहर की जमीन भी तंग कर देंगे। लेकिन मलिक रियाज जो है वो इस वक्त तक डटे हुए हैं और ये चीज उनको पे बैक करेगी, बैरियर टाउन को पे बैक करेगी। बैरियर टाउन मलिक रियाज के करीबी लोग बताते हैं, उनको ये लफ्ज कहे गए हैं कि आप एक सिर्फ गवाही दे दो इमरान खान के खिलाफ, आपकी चांदी करा देंगे, आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, आपको शायद जो 460 अरब आपने देना है बैरियर टाउन कराची की जमीन का, उसमें से जो 60-70 अरब दिए हुए बाकी देने वो भी माफ कर देंगे, वो भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। इस वक्त मलिक रियाज अगर एक गवाही इमरान खान के खिलाफ दे दें, एक गवाही, तो मलिक रियाज को 2 से 2.5 हजार अरब का फायदा होगा, 2 से 2.5 हजार अरब का फायदा होगा एक गवाही। और अगर मलिक रियाज वो एक गवाही नहीं दे रहे तो उस पर मलिक रियाज की तारीफ करनी चाहिए। हमने उन पर जहां उनकी गलत चीजें थी तनकीद करते थे। बात यह है कि मैं कोई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैंने कभी प्रॉपर्टी पे बात किया है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि अगर पहली बात यह है कि जिनके बैरियर टाउन में घर हैं, प्लाट हैं, जिनको मिल चुके हुए हैं, उनके लिए तो 0.001% भी कोई इशू नहीं है। वक्ती तौर पे अगर ये कहा जाता है कि बैरियर टाउन के खिलाफ इतनी कंपेन चल रही है कि रेट कुछ अगर गिर गए हैं, मुझे नहीं पता, प्रॉपर्टी वाले बेहतर बता सकते हैं, अगर गिर भी गए हैं तो वक्त यह है पूरे पाकिस्तान में रेट गिरे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, प्रॉपर्टी का काम पूरे पाकिस्तान में तबाह हुआ पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म उनको फायदा ही फायदा होना है, क्योंकि जब मलिक रियाज ने इस क्राइसिस से गुजरना है और इस निजाम ने बदलना है तो मलिक रियाज ने जो स्टैंड लिया इसका पे बैक होना है मलिक रियाज को, हुकूमत की तरफ से नहीं, अवाम की तरफ से। अवाम इस वक्त हर उस शख्स को पसंद करती है और उसके साथ खड़ी है जो इस निजाम के सामने डट गया है, और अवाम हर उस शख्स से नफरत करती है, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसका नाम गाली बन गया है, जो इस निजाम के साथ मिलके और जिसने झूठी गवाहियां दी हैं, जो इस्तेमाल हुआ है। तो देखें, लॉन्ग टर्म मलिक रियाज के लिए लॉन्ग टर्म चीजें बिल्कुल खराब नहीं है, मलिक रियाज को भी इस बात का पता है। और आप कह रही हैं ना कि मलिक रियाज को फर्क नहीं पड़ता, 2-2.5 हजार अरब की बात है। मलिक रियाज अगर इस 2-2.5 हजार अरब के फायदे को एक साइड पे रख के और गवाही नहीं दे रहे तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। यहां पे तो हमने देखा है 70-70 करोड़ पे इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले और कुरान पे हलफ देने वालों ने 26वीं तरमीम में वोट डाला है जनाब, 70 करोड़ रुपया। यहाँ पे 2-2.5 हजार अरब रुपए की बात हो रही है और उसके बाद चांदी कराई जाएगी, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्या कुछ मिलेगा। तो ये छोटी बात नहीं है, मलिक रियाज की बड़ी बात, उसने स्टैंड लिया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको अप्रूवल की जरूरत है। ये नवाज शरीफ कैंप के लोग बातें करते फिर रहे हैं,
کہ میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، سب بکواس ہے. ضرورت ہی نہیں ہے نوٹیفیکیشن کی. قانون بدل چکا ہے، قانون کے مطابق وہ 5 سال ہیں. تو یہ ایک فضول بات ہے کہ نیا نوٹیفیکیشن ہونا ہے اور نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. نون لیگ کی نہ اتنی حیثیت ہے، نہ اتنی اوقات ہے، نہ نواز شریف کی اتنی اوقات ہے کہ وہ کہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. یہ نواز شریف کیمپ کے لوگ ایویں ہی ذرا فلوکے مارتے پھر رہے ہیں. اس کی کوئی نہ تو قانونی حیثیت ہے اور نہ اس میں کوئی حقیقت ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو ریلیف تو ابھی ملنے کے چانسز نہیں ہیں. اس کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو بھی جائیں تو عمران خان کا القادر کیس جو ہے وہ جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہے. اور یہ بات ہر بار یاد دلانی پڑے گی اپنے دیکھنے والوں کو کہ جسٹس ڈوگر وہ ہیں جن کو جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ 15 نمبر سے لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ لائے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ لائے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کو چیف جسٹس لگایا ہے. تو القادر کیس وہ جسٹس ڈوگر جن کو جسٹس یحییٰ خان 15 نمبر سے اٹھا کے لائے ہیں وہ عمران خان کا نہیں لگا رہے. دوسری جہاں تک بات ہے 9 مئی کی ضمانتوں کا کیس لگنے ہی لگنا تھا سپریم کورٹ میں اور اس میں عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل بھی جائیں تو القادر میں وہ ابھی گرفتار رہیں گے. اور پھر ان کے جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ اس کا ٹرائل تیزی سے چلایا جا رہا ہے. توشہ خانہ 2 کی جو بریت کا کیس ہے وہ بھی جسٹس یحییٰ خان کے لگائے گئے جسٹس انعام امین منہاس نہیں سن رہے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف مین کردار جو استعمال ہو رہے ہیں ان کا نام ہے جسٹس یحییٰ خان جو چیف جسٹس پاکستان جن کو لگایا گیا ہے، جو آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس پاکستان لگے ہیں، جن کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگایا گیا ہے. بننا تھا چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ صاحب نے اور ان کے بعد بننا تھا منیب اختر صاحب نے، ان کے بعد انہوں نے بننا تھا لیکن ان کو آؤٹ آف ٹرن بنایا گیا. اور جب سے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے ہر وہ کام وہ کر رہے ہیں جو اس نظام کو مضبوط کر رہا ہے، اس نظام کو طاقتور کر رہا ہے، عدلیہ کو کمزور کر رہا ہے، لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد ختم کر رہا ہے. یہ جو 9 مئی میں آپ سزائیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن سزائیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی کو 10 سال 14 سال گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نائلیاں ہو رہی ہیں، ایک تباہی پھیری ہوئی عدالتوں نے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ یہ جسٹس یحییٰ خان کے کہنے پر ہو رہا ہے. انہوں نے اے ٹی سی کورٹس کو آرڈر دیا کہ 120 دن میں مجھے فیصلے چاہیے اور انہیں بھی پتا ہے کہ 120 دن میں کیا فیصلے آنے ہیں. ظاہر ہے جس نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کو چیف جسٹس پاکستان آفٹر ٹرن لگایا ہے تو اس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے. اب وہ 14 سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دلوا رہے ہیں جو ضمنی انتخابات کے ذریعے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی 14 سیٹیں. اور ابھی یہ جو بلاول نے ملاقات کی تھی شہباز شریف سے وہ جو تعزیت کے نام پہ، اس کا مقصد یہی تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ پنجاب میں جو 10 سے زیادہ حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ 50% سیٹیں ہمیں دیں. 50% سیٹیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے لیے مانگ لی ہیں. تو ظاہر ہے یحییٰ افریدی صاحب کو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان اگر لگایا ہے تو یحییٰ افریدی صاحب پھر یہ تو کریں گے. اب صورتحال ہے تحریک انصاف کی، کیا ان کی احتجاجی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ اب تک ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سارا الزام ہم تحریک انصاف کی قیادت پہ نہیں ڈال سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو پاکستان کی عدالتوں کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو پاکستان کی میڈیا کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو، جس کو طاقت کی سپورٹ حاصل ہو، اس نظام سے لڑنا آسان کام نہیں ہے. پھر دیکھیں تحریک انصاف کی کوئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہی. تحریک انصاف ظلم برداشت کر رہی ہے، جبر برداشت کر رہی ہے. 3 سال میں 40 لوگ تحریک انصاف کے جانوں سے جا چکے ہیں. تو اور کیا کرے تحریک انصاف؟ ہاں ہم جو تنقید کرتے رہتے ہیں وہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت سے MNAs MPs ہیں جن کی طرف سے ایفرٹ بھی نظر نہیں آتی کہ وہ ایفرٹ کریں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اور ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے نا آپ کو 40 سے 50 لوگ پورے پاکستان میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز ملا کے 1000 ہیں. جب 1000 کے 1000 جدوجہد کریں گے تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. تو تحریک انصاف کو آپ یہ الزام نہیں دے سکتے کہ تحریک انصاف عمران خان کو رہا کرانے میں ناکام ہو گئی ہے. ان کی درجنوں ان کی نائلیاں ہیں، ان کے اوپر ہم ان کو کمپرومائز بھی کہتے ہیں، کئیوں کو ہم لیلا بھی کہتے ہیں، ساری باتیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نظام جتنا طاقتور ہو چکا ہے، اس کو پاکستان سے باہر کی جو سپورٹ حاصل ہے تو اس نظام کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے عوام کے اندر ایک خوف ہے، پنجاب کے لوگوں کے اندر ایک خوف ہے. آپ نے پاک پتن والی ویڈیو دیکھی، ہر بندہ اسی خوف سے کہ اگر میں نے کوئی فیس بک پہ لکھ دیا اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف، میں اپنے چوک میں پروٹیسٹ میں چلا گیا تو میرے گھر آ جائیں گے، میری ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. تو یہ خوف ہے لوگوں کے اندر. سر یہ خوف کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں میں ایک اور چیز عرض کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کہتا ہوں یار پی ٹی آئی کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے. فرض کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی نہ بھی ہو گراؤنڈ میں تو کیا یہ ملک چل رہا ہے؟
بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو اربعین کے لیے زائرین ہیں کہا گیا کہ ان کو بائی روڈ نہیں جا سکتے، وہ 5 بجے کے بعد کہا گیا کہ پنجاب سے کوئی گاڑی بلوچستان میں داخل نہیں ہوگی، اور انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں، جو بھارت کے ساتھ معاملات پس پردہ چیزیں دوبارہ خراب چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ایکسپورٹس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کسان آپ کا برباد ہو گیا، تاجر آپ کا ذلیل ہو گیا ہے، انڈسٹریلسٹ آپ کا خوار ہو گیا ہے، تنخواہ دار طبقہ آپ کو خودکشیوں پر مجبور ہے، ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن آپ کی بیٹھ گئی ہے، کوئی شعبہ نہیں چل رہا، سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ٹھیکوں پہ دیا جا رہا ہے، کوئی شعبہ کوئی چیز نہیں چل رہی، PTI کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں تو ملک نہیں چل رہا نا، سسٹم نہیں چل رہا۔ جب ملک نہیں چل رہا تو PTI دیکھیں یہ جو نظام ہے اس نے گر نہیں کرنا ہے۔ ایک عمارت جس کی بنیادیں جعلی ہوں، کھوکھلی ہوں اور اس کے اوپر وزن زیادہ ہو تو اس نے گر نہیں کرنا ہے نا۔ ہاں اگر کوئی اس کو دھکا نہیں دے گا تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اس کے گرنے میں، اس نظام کے، اس حکومت کے، اور اگر دھکا دے گا تو جلدی گر جائے گی۔ PTI کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے دھکا لگانا ہے، جس دن زور کا دھکا لگا دیں گے حکومت گر جائے گی، اور عوام بھی جس دن خوف سے نکلے گی۔ اب یہ کیسے نکلے گی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیسے نکلے گی، لیکن یہ بھی ایک سلو پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے۔ 5 اگست کو لوگ نکلے، تھوڑا سا لوگوں کو کانفیڈنس ملا کہ یار نکلا جا سکتا ہے، اب 14 کو اس سے زیادہ نکلیں گے، اس سے اگلی کال پہ اس سے زیادہ نکلیں گے، پھر چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی دن کوئی چیز ٹگر ہوگی اور چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اس کا کوئی احساس اور ادراک نہیں کر رہا۔ سر ایک تاثر ہے کہ 5 اگست کو کچھ لوگ لاہور میں نکلے اور باقی احتجاج KPK میں ہوئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کا احتجاج کامیاب رہا؟ 100% کامیاب تھا۔ ہاں کچھ لوگوں پہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، وہ PTI کے ووٹرز نے اپنے اپنے حلقوں کے MLAs MPs پہ سوال اٹھانے کے وہ کہاں پہ تھے، انہوں نے احتساب کرنے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کرنا ان کا احتساب۔ وہ اٹھائیں سوال کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا، یہ بندہ کہاں تھا، اس سے مانگیں جواب۔ PTI کے MLAs اسمبلی سے نکل کے اڈیالہ نہیں پہنچ سکے، PTI لے ان سے حساب جواب۔ لیکن کامیاب اس طرح سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ PTI کا 5 اگست کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل ہو کہ جی عمران خان کو 2 سال ناحق قید کو ہو گئے، وہ ہلچل تھی، انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا، پاکستان کے اندر ہر جگہ 5 اگست کو یہی بات تھی کہ عمران خان کو 2 سال ہو گئے ناحق قید، تو میں خیال ان کا احتجاج سکسیزفل تھا۔ سر 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا عدالتی نظام جس طرف جانا چاہیے تھا، جانا چاہتا تھا وہاں چلا گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ پہنچ گئے ہیں، جن سے ڈیلیں کر کے اور یہ چیف جسٹس بنے ہیں، جن سے ڈیلیں کر کے اور یہ مرات لے رہے ہیں، جن سے ڈیلیں کر کے اور یہ ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں، تو عدالتی نظام تو سب کولیپس کر چکا ہے۔ عدالتوں سے خوب یعنی اگر کوئی 100 کیسز ہیں، 100 میں سے 3 کیسز میں آپ امید رکھیں کہ کوئی انصاف ہوگا، 97 میں نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیں جسٹس جائی افریدی صاحب نے الیکشن پٹیشنز اٹھا کے جسٹس معین الدین خان کے پاس لگا دی ہیں، مطلب کوئی بات ہے کرنے والی۔ PTI کی الیکشن پٹیشنز آپ لگا رہے ہیں معین الدین خان صاحب کے سامنے، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں، کس طرح سے وہ بغض اور نفرت رکھتے ہیں PTI کے ساتھ، ہر فیصلہ ان کا PTI کے خلاف ہے، ان کے پاس آپ لگا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلابی تحریک وکلا کی شروع ہو اور یہ سارا نظام عدالتی ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں ابھی تو وکلا کی تحریک ہم نے پچھلے 3 سال میں نہیں دیکھی کہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہوئی ہو، ان کی لیڈرشپ بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی جو انقلابی لیڈرشپ ہے بھی، تو وکلا کے حوالے سے تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کوئی بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سر شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے، اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب سے ہی ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احتجاجی تحریک PTI کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو مروت صاحب کی ضرورت ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس نے بھی آگے سیاست کرنی ہے، جس کی آنے والی نسلوں نے سیاست کرنی ہے، ان کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے۔ باقی مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بیٹے نہیں آنا چاہتے، تو اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو حکومت ان کو ویزا دے دے، ٹریکنگ نمبر انہوں نے جاری کر دی ہوئے، حکومت ویزا دے، ایکسپوز ہو جائیں گے کہ نہیں آ رہے ویزا جاری ہونے کے باوجود۔ دیکھیں آج علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، جب ان سے سوال ہوا کہ طلال چودھری حکومت سے رابطہ کیا جائے گا، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، ہمیں ٹریکنگ نمبر نہیں دیا، تو انہوں نے فیصل ملک جو بہت ہی شاندار وکیل بھی ہیں، GH کے حملہ کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں، عمران خان کی فیملی کے وکیل ہیں، اور بہت ہی سنسیئر ہیں، ان کو میڈیا پہ آنے کا شوق نہیں ہے، وہ ٹک ٹاک نہیں بنواتے، لیکن وہ سنسیئر وکیل ہیں، ان کو فوکل پرسن آپ کہہ سکتے ہیں بنایا ہے، ان کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی فیملی کے بہاف پہ
رابطہ کریں گے طلال چودھری صاحب سے اور ان کو ٹریکنگ نمبر دیں گے عمران خان کے بیٹوں کے. اور طلال چودھری نے آج سے 10 دن پہلے بیٹھ کے کہا تھا, بڑی گیدڑ بھبکیاں ماری تھیں, اپلائی کریں 24 گھنٹے میں ویزا دے دیں گے. اب انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے, تو دیں نا ویزا, کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں, ٹینشن ہے کہ اگر وہ آگے تو کیا ہوگا. سر آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں جتنے ایم این ایز کو نااہل کیا گیا, ڈی سیٹ کیا گیا, اب شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں سر اسپیکر صاحب؟ نہیں, اسپیکر کا تو بیچارے کی کیا حیثیت اور اوقات ہے, یہ تو جو چاہ رہے ہیں وہی چاہ رہے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں سنجیوں میں جن گلیاں تو بیچ مریم نواز پھرے, بس وہ یہ چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر طرف نون لیگ, ہر طرف مریم نواز ہو, ہر طرف نواز شریف ہو, بس وہ یہ چاہتے ہیں. سر ہم خود بھی اڈیالہ کور کرتے ہیں, تو عمران خان صاحب کی تینوں بزرگ بہنیں وہاں پہ آئی ہوتی ہیں. کبھی ان کو 2 کلومیٹر پہلے روک لیا جاتا ہے, کبھی 3 کلومیٹر, ابھی ان کو چکری انٹرچینج پہ روک لیا گیا ہے. سر گرمی میں بیٹھی ہوتی ہیں 3 بزرگ خواتین سے, نظام کو کیا سر ڈر ہے, خوف ہے؟ خوف یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں, خوف یہ ہے کہ وہ بہادر ہیں, خوف یہ ہے کہ وہ دلیر ہیں, خوف یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی, خوف یہ ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کر رہی, خوف یہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہی, خوف یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہی. تو یہ اس نظام کو خوف ہے. وہ جاتی ہیں بھائی سے, جب ملتی ہیں سچ بتاتی ہیں, ان کا موقع باہر آ کے بیان کرتی ہیں, یہ اس نظام کو خوف ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اب تحریک انصاف کی احتجاج کی جو آگے کا لاہ عمل ہے وہ کس طرح کا ہوگا؟ وہ سمپل ہے کہ تھکنا نہیں ہے, تھکانا ہے, ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اسمارٹ ورک کرنا ہے, اس حکومت کو ٹینشن دینی ہے, اس نظام کو ٹینشن کر دینی ہے, اس کو کھوکھلا کرنا ہے, ان کو انگیج رکھنا ہے, ان کو تھکانا ہے, ان کو بھگانا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. سر ایک اور چیز ہے کہ نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں, اور دوسری چیز ہے کہ محسن نقوی صاحب کے وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے. اصل بات کیا ہے سر اس میں؟ میاں صاحب تو خاموش اس لیے ہیں کہ ڈیل کا حصہ تھا کہ وہ چپ کر کے اور بیٹھیں گے, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, تو اس لیے میاں صاحب خاموش ہیں. اور وہ کیا بولیں, مطلب ان کو کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں, کرپشن لوٹ مار ان کی لیگلائز ہو گئی ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی ان کا وزیر اعظم ہے, تو وہ کیوں بولیں, کیا بولیں. تو دوسرا محسن نقوی صاحب کی جہاں تک بات ہے, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ محسن نقوی وزیر اعظم ان کو بنانا ہے, تو نواز شریف شہباز شریف دونوں جا کے اور محسن نقوی کو ووٹ ڈالیں گے. سر ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جمہوری ثابت ہوئے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی زیادہ جمہوری ثابت ہوئے ہیں. ظاہر ہے ان کا کاروباری مفاد ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف استعمال ہوں گے, تو جو عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے. اور وہ اس نظام کو پھر اندر سے انہوں نے اس نظام کو ننگا دیکھا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہاں 4 ماہ بعد 6 ماہ بعد بازی پلٹتی ہے اور چیزیں بالکل اور رخ پہ چلی جاتی ہیں. کر سکتے ہیں نہیں, وہ ابھی تک تو کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں, ابھی تک تو ڈٹے ہوئے عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا اور ابھی تک بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. سر یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی پالیسی ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی حکمت عملی سمپل ہے کہ احتجاج کرتے رہو, ایکٹیو رہو, آواز اٹھاتے رہو, مزاحمت کرتے رہو, اور اس وقت کا انتظار کرو جب اچھی بال آئے اور چھکا مارو. سر نئی کوئی ترمیم آ رہی ہے؟ 27 سے ترمیم کی بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے اب مشکل لگ رہی ہے, جو جس طرح حالات ملک کے ہو گئے ہیں, مجھے اب 27 ترمیم مشکل لگ رہی ہے. سر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کی اتنا حیثیت نہیں ہے جو موجودہ رجیم ہے کہ یہ انکار کر سکے, مطلب ایک میسج پہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم نہیں آ رہی. ہاں نہیں, میں کہہ رہا ہوں 27 ترمیم مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 27 ترمیم اگر آتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہم نے ختم کرنا ہے, NFC وارڈ میں ہم نے چینجنگ کرنی ہے, یہ وہ ایشوز ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی تو نظام کے ساتھ ہوگی, وہ نظام کا حصہ ہے, لیکن سندھ کی جو تنظیمیں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی, KPK کے اندر لوگ کھڑے ہو جائیں گے, بلوچستان کے اندر لوگ کھڑے ہو جائیں گے, جہاں کے صوبوں کے فنڈز آپ کاٹیں گے, تو عوام PTI سے ہٹ کے کھڑی ہو جائے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 27 ترمیم مجھے مشکل لگتی ہے. سر علی امین گنڈا پور صاحب کے استعفے کی بات ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ PTI کے اندرونی مسائل کا حل ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ نہ وہ استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی ان کی حکومت گر رہی ہے. میں نہیں, یہ دونوں چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا.